ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں شروع سے ہی بہت زیادہ حسن پرست اور آزاد خیالات کا مالک تھا۔ مجھے آزاد اڑتی پھرتی ہوئی تتلیاں بڑی پسند تھیں اور میں بھاگ بھاگ کر ان کو پکڑنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسا کرنے کے دوران مجھے چوٹ بھی لگ جاتی تھی، میں گر جایا کرتا تھا، لیکن باز نہیں آتا تھا۔ مگر میں اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے اس شوق کا مجھے کیا مول دینا پڑے گا۔ کاش یہ بات میں بہت پہلے سمجھ جاتا تو میرے ساتھ وہ سب نہ ہوتا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں توقیر احمد ہوں اور مجھے لوگ میرے باپ کی وجہ سے جانتے تھے۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے ابا گاؤں کے چودھری تھے۔ پورا گاؤں میرے ابا کے روب اور دبدبے سے ڈرتا تھا، کیونکہ گاؤں میں چودھری کی حویلی ایک عدالت کا درجہ رکھتی ہے، یا شاید اس سے بھی بڑھ کر، جہاں عام رعایا کا داخلہ بھی منع ہوتا ہے۔ کچھ یہی حال ابا کی حویلی کا تھا۔ ابا گاؤں کے سرپنچ بھی تھے۔ کسی کی شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا یا لین دین کا، وراثت کی بات ہوتی یا پھر کاروبار کی، ہر چیز میں اور ہر معاملے میں ابا کا حکم آخری ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر گاؤں میں کوئی فوت بھی ہو جاتا تب بھی وہ لوگ بھاگے بھاگے ابا کے پاس آتے تھے، اور جس طرح ابا انہیں کہتے وہ اسی طرح فوت ہونے والے کی آخری رسومات کی ادائیگی کرتے تھے۔ میں اپنے ابا کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس چیز کا خوب فائدہ اٹھاتا تھا۔ بچپن سے ہی بڑا ضدی اور اکھڑ مزاج کا لڑکا تھا۔ ابا نے میرے لاڈ اور نخرے اٹھا اٹھا کر مجھے ایسا بنا دیا تھا، لیکن میری اماں بھی کچھ کم نہیں تھی۔ وہ تو ابا سے بھی زیادہ مجھے سر پر چڑھا کر رکھتی تھی، یہاں تک کہ میں حویلی میں کام کرنے والے ملازموں سے بھی بدتمیزی کر لیتا تو مجھے اماں ابا کچھ نہیں کہتے تھے، اور کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ مجھے کوئی روک سکے یا کسی کام سے ہٹا سکے۔ جب میں گاؤں کے اسکول سے 5 جماعتیں پاس کر چکا تو ابا نے مجھے شہر ہاسٹل میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اب میں شہر کے ایک بڑے اسکول میں پڑھتا تھا، اور اس بات کا غرور میرے دماغ میں سر چڑھ کر بولتا تھا۔ میں جب بھی چھٹیوں میں گھر جاتا تو پورے گاؤں والوں کا جینا حرام کر دیتا تھا۔ ویسے تو میں عام طور پر مہینے میں ایک مرتبہ صرف 3 دن کے لیے گھر جایا کرتا تھا، لیکن ہر 6 مہینے بعد میری 15 دن کی چھٹی ہوا کرتی تھی، اور یہ سارے دن میں گاؤں میں خوب موج مستی کیا کرتا تھا۔ گاؤں میں میرے جتنے بھی ہم عمر دوست تھے وہ بھی میرا ساتھ دیتے تھے۔ کبھی کسی کا کوئی نقصان کر دینا یا کسی کو چھیڑ کر بھاگ جانا، یہاں تک کہ گاؤں والوں کی مرغیاں بھی چوری کر لینا ہمارا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہماری شکایت ابا سے کرے، اس وجہ سے ہم اور بھی زیادہ شرارتی ہوتے جا رہے تھے۔ اور پھر جب میں میٹرک میں پہنچا تو میری شرارتوں کا رخ تبدیل ہو گیا۔ اب میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گاؤں کی لڑکیوں کو تنگ کرنے لگ گیا تھا۔ شہر میں رہنے کی وجہ سے مجھے شہر کے ہی طور طریقے پسند آ گئے تھے۔ وہاں کے لوگ جس طرح کے لباس پہنتے تھے اور جو بھی ان کا رہن سہن تھا، مجھے اب وہی اچھا لگتا تھا۔ میں بہت زیادہ حسن پرست تھا۔ خوبصورت چیزیں اور خوبصورت لڑکیاں تو میری کمزوری تھی، لیکن ایک بات میرے اندر اچھی تھی کہ میں لڑکیوں کے ساتھ حد سے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ بس دوستی کرنا، تحفے تحائف دینا، اس کے علاوہ کہیں چائے یا کھانے پر لے جانا ہی مجھے پسند تھا۔ اس سے زیادہ میں نے کبھی کسی کو اپنے ساتھ فری نہیں ہونے دیا تھا۔ حالانکہ میں میٹرک کے بعد نیا کالج میں گیا تھا، لیکن میرے شوق ایسے تھے جیسے میں یونیورسٹی پاس کر چکا ہوں، اور یہ سب میرے ابا کی وجہ سے تھا، کیونکہ ان کی وجہ سے مجھے روپے پیسے کی تو کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ جتنے پیسے ہر مہینے میری تعلیم اور جیب خرچ کے لیے میرے اکاؤنٹ میں بھیجتے تھے، اس سے کہیں زیادہ تو میں ان سے مانگ کر لے لیا کرتا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے پیسے دینے سے انکار نہیں کیا تھا۔ میں جتنے پیسے مانگتا وہ اس سے زیادہ ہی مجھے بھیجا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں شروع سے ہی کھلے دل اور کھلے ہاتھ کا مالک ہوں۔ کالج میں بھی اپنے دوستوں پر خوب پیسہ اڑاتا تھا، خاص طور پر وہ لڑکیاں جو خوبصورت ہوتی تھیں، ان پر تو میں سوچے سمجھے بغیر خرچہ کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کالج کے پہلے سال میں ہی میں ہر ایک کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ چونکہ میں کبھی کسی کے ساتھ اس قسم کی بدتمیزی نہیں کرتا تھا کہ مجھے آوارہ اور بد کردار لڑکا سمجھا جائے، اسی لیے میری شہرت اس حوالے سے اچھی ہی تھی۔ بلکہ میں ان لڑکوں کا علاج کر دیا کرتا تھا جو لڑکیوں کو اس حوالے سے تنگ کرتے تھے۔ پڑھنے کا مجھے کوئی خاص شوق نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مجھے کوئی نوکری تو کرنی نہیں ہے،
ابا کی بے شمار زمینیں تھیں، ان سے آنے والی آمدنی اتنی زیادہ تھی کہ میں ساری زندگی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کھا سکتا تھا، مگر ان زمینوں کو سنبھالنے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں تو ابا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرا کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا جو ابا کی زمینوں کو سنبھال لیتا۔ اس لیے ابا میرے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ اپنی زمینوں کے کام کو سنبھالنے کے بارے میں سوچو، کیونکہ یہی زمین ہے سونا اگلتی تھی، اور تمام عیش و عشرت انہی زمینوں کی وجہ سے تھی۔ پھر میں نے ابا کی باتوں کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ زمینوں کے جھنجٹ میں میرے جیسا بندہ نہیں پڑ سکتا تھا، اسی لیے مجھے کوئی حل نکالنا تھا۔ کالج میں میرے بہت سارے لوگوں کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی، کیونکہ کالج میں سب ایسے لڑکے پڑھتے تھے جو امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ جن کے باپ بزنس مین تھے ان سے مجھے زیادہ دوستی چاہیے، تاکہ آگے چل کر میں بھی کوئی ایسا بزنس شروع کر سکوں جس میں مجھے فائدہ ہو، اور میں شہر میں مستقل طور پر، کیونکہ اب میں واپس گاؤں نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ ابا میرے ساتھ شہر میں آ کر رہیں، لیکن وہ حویلی چھوڑ کر نہیں آنا چاہتے تھے۔ جب میں انٹر میں تھا اور چھٹیوں کے دوران گاؤں واپس گیا تو ابا نے مجھے کہا کہ ہمارے خاندان میں جلدی شادی کر دینے کا رواج ہے، اس لیے میں بھی آنے والے 1-2 سال میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ تمہیں ابھی سے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ، کیونکہ ہم خاندان سے باہر شادی کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی اپنے کزن کی بیٹی کے ساتھ ابھی سے طے کر دیتا ہوں۔ رشتہ پکا ہو جائے گا تو اس کی بیٹی کے حصے میں آنے والی ساری جائیداد بھی ہمارے لیے پکی ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کا باپ دوسرے گاؤں کا زمیندار ہے، ان کی بے شمار زمینیں ہیں اور ساری کی ساری اس لڑکی کو ملنے والی ہیں۔ میں ابا کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ کچھ سوچ رہا تھا، کیونکہ مجھے جس طرح کی لڑکیاں پسند تھیں وہ صرف شہر میں ہی ہوتی ہیں، اور میں کسی ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا جو شہر میں ہی پلی بڑی ہو، اور پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی ہونی چاہیے۔ لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر ابا کی بات سے انکار کروں گا تو وہ مجھے زبردستی گاؤں میں روک لیں گے۔ اس لیے میں نے انہیں کہا کہ ابا میں آپ کی پسند سے شادی تو کر لوں، مگر میری پسند کا کیا ہوگا؟ تو ابا ہنسنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ میں تیرے مزاج سے اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے جانتا ہوں کہ تجھے گاؤں کی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، مگر ایک سے زیادہ شادیاں کرنا تو چودھریوں اور زمینداروں کے ہاں رواج ہوتا ہے۔ خود فرزانہ کے باپ کی بھی اس کی ماں کے ساتھ دوسری شادی ہے۔ جب تمہاری شادی یہاں گاؤں میں فرزانہ کے ساتھ کر دوں گا، وہ تمہاری خاندانی بیوی ہوگی جو یہیں حویلی میں رہے گی، اور اس کے بعد اگر تم چاہو تو کچھ سال کے بعد اپنی مرضی سے شہر میں شادی کر لینا۔ یہ سن کر تو میں خوش ہو گیا۔ 2 بیویاں رکھنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، کیونکہ میرے کون سا حالات تنگ تھے کہ میں 2 بیویوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا تھا، اور پھر اگر میری 2 شادیوں سے ابا کو اعتراض نہیں تھا تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بلکہ اس طرح تو میرے گھر والے بھی خوش رہیں گے اور میں بھی خوش رہوں گا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ اب میرا ذہن کسی اور طرح سے منصوبے بنا رہا تھا۔ میں پڑھائی مکمل کر کے شہر میں کچھ بزنس شروع کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے MBA کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنا بزنس خود سنبھال سکوں۔ لیکن میں نے اپنے ان خیالات کے بارے میں ابھی ابا کو نہیں بتایا تھا۔ میں سب کچھ خاموشی کے ساتھ ہی کرنا چاہتا تھا۔ ابا نے میرا رشتہ فرزانہ کے ساتھ پکا کر دیا تھا، کیونکہ ابا نہیں چاہتے تھے کہ فرزانہ کا باپ اپنی بیٹی کے لیے کسی اور جگہ رشتے تلاش کرتا پھرے اور میرے ابا کے ہاتھ سے یہ رشتہ نکل جائے۔ انہوں نے مجھے فون پر جب یہ بتایا تو میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ ہم دونوں میں یہ بات تو پہلے سے طے ہو چکی تھی۔ لیکن مجھے فرزانہ میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی، یہاں تک کہ میں نے اس کی تصویر دیکھنے کی بھی خواہش نہیں کی تھی، کیونکہ میں یہ جانتا تھا کہ وہ اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے جیسی لڑکیاں مجھے پسند تھیں، اور پھر میں نے کون سا اسے اپنے ساتھ رکھنا تھا۔ میں نے تو یہی سوچا ہوا تھا کہ وہ اماں ابا کے پاس حویلی میں رہے گی اور میں یہاں شہر میں سیٹل ہو جاؤں گا، اس لیے اسے دیکھنا بھی میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ اور دوسری طرف یہاں شہر میں رہتے ہوئے میں نے جن لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کی تھیں، ان میں سے جن کے والد بزنس مین تھے، اب میں خود ان سے ملنے جاتا رہتا تھا، اور پھر 1-2 لوگوں میں سے میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے بزنس میں انویسٹمنٹ کا مشورہ دیا۔ میں نے ان سے سوچنے کا وقت مانگ لیا تھا،
اور پھر ابا سے اس بارے میں بات کی تو ابا کہنے لگے کہ شہر میں بھی اپنی جڑیں مضبوط کرنی چاہیے اور انویسٹمنٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں زمین کا کچھ حصہ بیچ کر انویسٹمنٹ کی رقم دے دوں گا، مگر کیا گارنٹی ہے کہ ہمیں دھوکہ نہیں ملے گا۔ ابا کی بات سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گیا۔ پھر میں نے کچھ عرصہ انتظار کرنے کا ارادہ کیا۔ جب میرا MBA میں ایڈمیشن ہو گیا اور میں بزنس کے بارے میں پڑھنے لگا، تب میں نے اپنے دوست کے ایک انکل کے ساتھ ان کے بزنس میں انویسٹمنٹ کر لی اور 50% حصہ اپنا بھی رکھا۔ ان کا کاروبار کپڑے کا تھا، اپنی فیکٹریاں تھیں، اس لیے مجھے یقین تھا کہ اس انویسٹمنٹ کے ذریعے مجھے بے حد فائدہ ہونے والا ہے۔ اسی دوران ابا نے میری شادی کی تاریخ طے کر دی۔ اب مجھے کم سے کم 10-15 دن کے لیے گاؤں جا کر رہنا تھا۔ جن دنوں میرے کالج کی چھٹیاں تھیں وہی تاریخیں ابا نے شادی کی رکھی تھیں۔ میں چھٹیوں میں گھر چلا گیا اور بڑی دھوم دھام سے میری وہاں شادی فرزانہ کے ساتھ ہو گئی۔ فرزانہ بھی چونکہ دوسرے گاؤں کے زمیندار کی بیٹی تھی، اس لیے اسے ڈھیر سارا جہیز ملا تھا اور جہیز میں ہی اس کی 70% زمین اس کے نام پر ہو گئی تھی۔ ابا بڑے خوش تھے کہ جو وہ چاہتے تھے وہ ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے مجھے اس بات کی خاص ہدایت کی کہ فرزانہ کو نہ تو کسی قسم کی تکلیف ہونی چاہیے اور نہ اسے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ میرے آگے کیا ارادے ہیں۔ میں نے فرزانہ کو شادی کی رات ہی پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ بے شک بہت خوبصورت تھی، لیکن بات وہی تھی کہ مجھے جس طرح کی ماڈرن اور شوخ قسم کی لڑکیاں پسند تھیں، فرزانہ بالکل بھی ویسی نہیں تھی۔ وہ خوبصورت ہونے کے باوجود بالکل سادہ سی تھی، بڑا سا دوپٹہ ہر وقت سر پر اوڑے رکھتی۔ وہ میری خاندانی بیوی تھی اور میں اس کا روایتی شوہر بن چکا تھا۔ ہماری شادی کو 5-6 دن ہوئے تھے، لیکن اس دوران ضرورت کے علاوہ ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی پسند ناپسند کیا ہے یا وہ کس قسم کے شوق رکھتی ہے۔ ابا نے بتایا تھا کہ اس نے میٹرک کیا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندازہ تھا کہ ایک گاؤں میں پلنے بڑھنے والی لڑکی جو میٹرک پاس ہو تو اس کی ذہنیت کی سطح کیا ہوتی ہے، کیونکہ گاؤں کی پڑھی لکھی لڑکیاں بھی فیشن کے معاملے میں بہت پیچھے تھیں۔ ان کی دنیا تو صرف مہنگے سے مہنگے کپڑوں اور چمکتی دمکتی جیولری تک ہی محدود تھی۔ ان کو مہنگے کپڑے لینے کا تو شوق تھا، مگر ان میں یہ سینس نہیں ہوتا کہ کس طرح کے رنگ ان پر اچھے لگتے ہیں یا کس تقریب میں کیسا سوٹ پہنا جائے۔ لیکن ایک ہفتہ فرزانہ کے ساتھ رہنے کے بعد میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ کپڑے بہت خوبصورت رنگوں کے پہنتی تھی۔ اس کی گوری رنگت پر ہر کلر جچتا تھا۔ جیولری بھی بڑی مناسب سی پہنا کرتی تھی، لیکن مجھے ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے تو شہر کی چمک دمک نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا تھا۔ میں فرزانہ کے ساتھ صرف ابا کے کہنے پر رشتے میں بند گیا تھا۔ اب اس رشتے کو چلانا میری مجبوری تھی، لیکن مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ مجھ پر کوئی زیادہ پریشر نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے حویلی میں ہی میرے اماں اور ابا کے ساتھ رہنا تھا۔ پھر جب میری چھٹیاں ختم ہونے والی ہوئیں اور مجھے شہر واپس جانا تھا تو اس سے پہلے فرزانہ کے گھر والوں نے ہماری دعوت کی تھی۔ میں داماد بن کر پہلی مرتبہ ان کے گھر گیا تھا، اس لیے میری گردن میں سریا قدرتی طور پر آ چکا تھا۔ فرزانہ کا باپ جو اپنے گاؤں کا زمیندار تھا میرے آگے پیچھے ایسے پھر رہا تھا جیسے پتہ نہیں میں کون سے خزانوں کا مالک ہوں اور وہ میرا غلام ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر آج بھی بیٹیاں دے کر باپ اور بھائیوں کی گردنیں جھکی رہتی ہیں، پھر چاہے وہ غریب ہوں یا امیر۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اپنے خاندان کے رتبے اور مقام کے تحت مجھے وہی سب کرنا پڑتا تھا جو کہ میرے ابا کرتے تھے۔ میں نے اپنے ابا کو بھی ہمیشہ ان کے سسرال میں اچھی طرح روب اور دبدبے کے ساتھ آتے جاتے ہی دیکھا تھا۔ میں بھی اب وہی کر رہا تھا۔ اس دعوت کے دوران میں فرزانہ کی دونوں ماؤں سے بھی ملا۔ تب مجھے مکمل طور پر یہ تسلی ہوئی کہ اگر میں دوسری شادی کرتا ہوں اور اس کا پتہ سب کو چل بھی جاتا ہے تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب میرے سسر کی اپنی 2 شادیاں ہیں تو پھر وہ بھلا اس بات پر اعتراض کیوں کریں گے۔ اسی طرح دعوتیں وغیرہ ختم ہوئیں اور میں واپس شہر چلا گیا۔ شہر جانے کے بعد میں اماں ابا کو ہر دوسرے تیسرے دن فون کرتا تھا، تو فرزانہ کے بارے میں اماں مجھے خود ہی بتا دیا کرتی تھیں۔ میں نے کبھی بھی اسے خود سے فون کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اماں ہی میری اس سے کبھی بات کروا دیتی تو میں کر لیتا تھا، لیکن اس بات چیت میں بھی صرف اور صرف حال احوال پوچھا اور بتایا جاتا تھا، اس کے علاوہ ہماری کوئی بھی بات نہیں ہوتی تھی۔ میری گاؤں اور شہر کی زندگی بالکل الگ اور مختلف تھی۔
गांव वालों को मेरे शहर की सरगर्मियों के बारे में कुछ मालूम नहीं था। यहाँ तक कि मेरे अब्बा के अलावा किसी को ये भी पता नहीं था कि मैं शहर के किस इलाके या कॉलेज में पढ़ता और रहता हूँ। इसी तरह शहर के दोस्तों और जानने वालों को मेरे गांव के बैकग्राउंड का बिल्कुल भी पता नहीं था। इसलिए मेरी शादी की बात सबसे छुपी हुई थी और मुझे किसी को इस शादी के बारे में बताना भी नहीं था। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता शहर में मसरूफ़ रहने लग गया। नए बिजनेस को भी देखना था और अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर रहा था। इस वजह से मैं कम ही टाइम निकाल पाता था कि कहीं आऊँ जाऊँ या फिर दोस्तों के साथ उठूँ बैठूँ। मैं अपनी सारी तवज्जो अपने बिजनेस पर लगा रहा था, क्योंकि मैंने अब्बा के सामने भी ये साबित करना था कि मैं बहुत काबिल और ज़िम्मेदार इंसान हूँ। और दूसरी अहम वजह यह भी थी कि मुझे किसी भी सूरत में फिर वापस गांव नहीं जाना था, क्योंकि अब्बा ने यह साफ तौर पर कहा हुआ था कि अगर मेरा बिजनेस नाकाम हो जाता है या किसी भी वजह से सेट नहीं होता तो मैं शहर छोड़कर वापस गांव चला जाऊंगा और वहीं पर रहते हुए बाकी ज़मीनें संभालूंगा। इसलिए अब मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की तरफ था। इस दौरान मेरी मुलाकात नाज़नीन से हुई। मैं जहां पर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा था, नाज़नीन उन्हीं की बेटी थी। वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से MBA कर रही थी और इसी सिलसिले में अपने वालिद के ऑफिस आया जाया करती थी। उसके साथ मेरी मुलाकात जब हुई तो मैं उसकी शख्सियत और ख़ूबसूरती से मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सका। वो अपने नाम की तरह मुनफरिद शख्सियत की मालिक थी। उसके बोलने का अंदाज़ और रख रखाव मुझे बहुत पसंद आया था। जैसी लड़की मैं अपने जहन में अपने लिए सोचता था वो बिल्कुल वैसी ही थी। काम के सिलसिले में फिर हमारी अक्सर मुलाकात होने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि वो भी मुझ में दिलचस्पी लेने लगी थी, लेकिन अभी हम दोनों काम के अलावा किसी और तरफ तवज्जो नहीं देते थे। एक दिन मीटिंग के बाद उसने मुझे खुद लंच पर जाने की ऑफ़र की तो मैंने उसकी वो ऑफ़र मुस्कुराते हुए कबूल कर ली। उस दिन लंच के दौरान हम एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जानने में कामयाब हो गए। वो भी मेरी तरह ही सोचती थी। हम दोनों में ज़हनी हम आहंगी भी नज़र आ रही थी और हमारा प्रोफेशन भी एक ही था। उसके बाद अक्सर हम लंच या डिनर के लिए चले जाया करते थे। नाज़नीन के पापा, जो मेरे बिजनेस पार्टनर भी थे, वो इस चीज़ को समझ रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे में दिलचस्पी ले रहे थे और उन्हें इस बात पर कोई एतराज़ भी नहीं था, क्योंकि एक तो मैं उनका बिजनेस पार्टनर था, दूसरा वो मेरा बैकग्राउंड के बारे में जानते थे कि मैं जद्दी पुश्ती अमीर बंदा हूँ और पढ़ा लिखा भी था। इसीलिए किसी भी बाप को अपनी बेटी के लिए ऐसे ही लड़के की तलाश होती है। जब एक दिन मैंने नाज़नीन को प्रपोज़ किया तो उसने बड़ी खुशी से मेरा प्रपोज़ल कबूल कर लिया। फिर उसने खुद ही अपने पापा से बात की। उनको भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन वो चाहते थे कि मेरे पेरेंट्स बाकायदा तौर पर रिश्ता लेकर उनके घर जाएं। इसीलिए मुझे अब्बा से बात करनी पड़ी तो अब्बा ने कहा कि हम दोनों तेरा रिश्ता लेकर वहाँ चले तो जाएंगे, लेकिन क्या उन्हें इस बात पर एतराज़ नहीं होगा कि हम एक गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और तुम पहले से शादीशुदा हो? तो मैंने अब्बा से कहा कि गांव से ताल्लुक़ रखने पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरी शादी के बारे में ना तो किसी को पता है और ना ही पता चलना चाहिए। मेरी बात समझते हुए अब्बा ने मेरे साथ नाज़नीन के घर जाने की हामी भर ली। अब्बा, जो फ़ौरन नाज़नीन के साथ रिश्ते के लिए तैयार हो गए थे, उसकी एक वजह यह भी थी कि नाज़नीन भी फरजाना की तरह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और इसी वजह से सारी जायदाद की इकलौती वारिस भी थी। मैं शहर में एक घर खरीद चुका था, वहीं पर मेरी रिहाइश थी। अम्मा और अब्बा कुछ दिन के लिए मेरे पास आ गए और फिर मैं उन्हें लेकर नाज़नीन के घर चला गया। वो काफ़ी हाई सोसाइटी वाले एरिया में रहते थे। अम्मा और अब्बा से मिलकर उन लोगों को बड़ी खुशी हुई। हालांकि वो बड़े अमीर और पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन अपने कल्चर की बहुत कदर करते थे। इसीलिए अम्मा और अब्बा उनको बहुत पसंद आए। फिर हमारा रिश्ता तय हो गया। शादी 1 महीने बाद होना करार पाई थी और शहर के ही एक बड़े मैरिज हॉल में हमने सारे इंतजामात कर लिए। शादी से कुछ दिन पहले अम्मा अब्बा मेरे साथ शहर दोबारा आ गए थे। वो हवेली में फरजाना को अम्मा के चेकअप और दवा लेने का कहकर मेरे पास आते थे ताकि उसे किसी किस्म का शक ना हो। और फिर जब मैं नाज़नीन से शादी करके उसे घर ले आया तो 2 दिन बाद अम्मा अब्बा वापस चले गए। नाज़नीन ने मुझे गांव जाने के बारे में नहीं पूछा और ना ही मैंने उसे इस बारे में कुछ कहा था।
اس طرح میرا پہلی شادی کا راز اب تک راز ہی تھا۔ نازنین سے شادی کے بعد میں بہت خوش تھا۔ ہم دونوں گھومنے کے لیے لندن بھی گئے، جہاں تقریباً 2 ہفتے گزارنے کے بعد وہ ہم واپس آئے تو ابا نے مجھے حویلی آنے کا کہا۔ انہوں نے فون پر مجھے بتایا کہ وہ لوگ فرزانہ کو میری دوسری شادی کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ مجھے یہ سن کر کوئی حیرت نہیں ہوئی اور میں 2 دن کے لیے گاؤں چلا گیا۔ میری سوچ کے مطابق فرزانہ نے رو رو کر اپنی آنکھیں تو لال کر رکھی تھی، لیکن اس کے لبوں پر شکایت کا ایک لفظ نہیں آیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے اس کے ماں باپ بھی میری دوسری شادی کے بارے میں جان چکے تھے، لیکن انہوں نے بھی مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ ہاں، لیکن ابا نے مجھے اس وجہ سے گاؤں بلایا تھا تاکہ فرزانہ یا اس کے والدین کو یہ نہ لگے کہ میں دوسری شادی کر کے ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی یا ظلم کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے مجھے گاؤں اپنے گھر جانا پڑا تھا۔ ابا نے کہا کہ ہر مہینے لازمی چکر لگاتے رہنا، کچھ عرصے میں معاملہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر تمہیں جو بہتر لگے وہ کرنا۔ میں نے ابا کی بات سن کر مصلحت سے کام لیا اور ہر مہینے گاؤں کا چکر لگانے لگ گیا۔ مجھ سے نازنین نے کبھی بھی گاؤں جانے کی بات نہیں کی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ جس بیک گراؤنڈ کی لڑکی ہے وہ گاؤں کے ماحول کو پسند نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس نے میرے گاؤں جانے پر کوئی اعتراض کیا تھا، کیونکہ وہ ڈرتی تھی کہ اگر وہ مجھے گاؤں نہیں جانے دے گی تو میں اسے بھی جانے کے لیے مجبور کروں گا، اور وہ ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے میں بڑے آرام سے دونوں طرف کے رشتے نبھا رہا تھا۔ نازنین نے شادی کے بعد بھی اپنے پاپا کا بزنس دیکھنا جاری رکھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہی آفس جایا کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ نازنین کی کوئی اور مصروفیت نہیں تھی۔ آفس سے واپس آ کر وہ اپنے آپ کو ٹائم دیتی تھی، کہیں پارٹیز وغیرہ میں آنا جانا اسے کچھ زیادہ پسند نہیں تھا۔ نازنین سے میری شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے، جبکہ فرزانہ کے ساتھ میری شادی کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ شہر میں میرا بزنس بھی کافی حد تک جم چکا تھا، کیونکہ اب تو میں اپنے بزنس پارٹنر کا داماد تھا، اس لیے میری تو پانچھوں قیمیں تھیں۔ اس دوران بزنس کے سلسلے میں ہی میری دوستی شہروز کے ساتھ ہوئی۔ وہ بھی نازنین کی طرح ایک بزنس مین کا بیٹا تھا، جو اب اپنے باپ کا بزنس سنبھال رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ میری دوستی کافی ذاتی نوعیت کی ہو چکی تھی، یہاں تک کہ ہم اکثر ساتھ وقت گزارنے لگے۔ کبھی ہوٹلنگ تو کبھی آؤٹنگ کرنا ہم دونوں کو بڑا پسند تھا۔ بڑے عرصے بعد مجھے کوئی ایسا دوست ملا تھا جس سے میری خوب جم رہی تھی۔ ایک دن شہروز نے مجھے اپنے گھر کھانے پر بلا لیا۔ میں بھی بے تکلفی میں وہاں جا پہنچا۔ کھانے پر اس دن میری ملاقات اس کی مسز سے ہوئی اور میں اس کا حسن دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ خوبصورت تو میری دونوں بیویاں بھی تھیں، مگر شہروز کی بیوی کچھ الگ ہی ٹائپ کی تھی۔ اس کی خوبصورتی میں ماڈرنزم کے ساتھ ساتھ ایک نزاکت بھی تھی۔ وہ ڈنر کے دوران کافی مرتبہ مسکرا کے میری طرف دیکھتی رہی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں مجھے اتنی اہمیت دے رہی ہے، تو ضرور اس کے دل میں کچھ اور چل رہا ہوگا، اور میرا اندازہ اس وقت درست ثابت ہوا جب اگلے دن میرے فون پر اس نے کال کر لی۔ میں اس کی اس جرت پر بھی بڑا حیران ہوا، کیونکہ میرے نزدیک وہ لڑکیاں بہت معنی رکھتی تھیں جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر بھی ہوتی تھیں۔ حالانکہ یہ کوئی بہادری نہیں تھی، اسے بولڈنس کہا جاتا ہے، مگر میرے نزدیک یہ ایک بہادری کا کام تھا، کیونکہ میں نے تو شروع سے ایسی ہی لڑکیاں دیکھی تھیں، گاؤں میں جو بات بات پر ڈرتی تھیں، اور پھر شہر آنے کے بعد بھی میری بہت ساری لڑکیوں سے دوستی ہوئی، یہاں تک کہ میری اپنی بیوی نازنین بڑی ماڈرن تھی۔ اس کے باوجود اس میں وہ بات نہیں تھی جو مجھے شہروز کی بیوی میں نظر آتی تھی۔ میں نے اس سے فون پر بات کی تو وہ مجھ سے میری شادی شدہ زندگی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس کا سوال سن کر میں بڑا حیران ہوا۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس سوال کا مطلب، تو کہنے لگی کہ آپ جیسا بندہ جیسی عورت کو ڈیزرو کرتا ہے، اگر وہ ویسی عورت اسے نہ ملے تو کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا کہ وہ کیسے اندازہ لگا سکتی تھی میرے بارے میں، لیکن وہ کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی، کیونکہ نازنین کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے 6 مہینے تو ہو چکے تھے، اور اب میرا دل پہلے کی طرح نازنین کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا، تو اس کا مطلب شہروز کی بیوی کا اندازہ درست تھا۔ پھر ہم دونوں کی فون پر اکثر بات ہونے لگی۔ کچھ دن بعد اس نے مجھے باہر ملنے کا کہا تو میں بھی فوراً مان گیا۔ ہم لوگ ایک ہوٹل میں کھانے کا ڈیسائیڈ کر کے وہاں پر چلے گئے۔
उस रोज़ उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी और वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरी नज़रें उससे नहीं हट रही थीं। धीरे धीरे मेरी दिलचस्पी भी शहरोज़ की बीवी में बढ़ती जा रही थी और मैं ये भी भूल गया था कि वो किसी की बीवी होते हुए अगर मेरे साथ मुलाकातें कर सकती है तो क्या वो अपने शौहर के साथ वफादार थी। बल्कि मैं तो उसकी बातों में आना शुरू हो गया था। वो कहती थी कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बड़ी आम है। हमारे यहाँ शादीशुदा लड़कियों को किसी से भी मिलने जुलने से नहीं रोका जाता। अब मुझे ही देख लो, जिसे मैं तुमसे मिलती हूँ तुमसे मेरी दोस्ती है। ऐसे ही हो सकता है कि तुम्हारी बीवी भी तुमसे छुप छुपा कर किसी मर्द से मिलती हो। ये बात सुनकर तो मेरा सर चकरा गया। मुझे अपनी दोनों बीवियों पर यकीन था, क्योंकि मैंने उन दोनों को ही कुछ भी ऐसा वैसा करते हुए नहीं देखा था जिसकी वजह से मैं उन पर शक करता। और फिर फरजाना तो वैसे भी हवेली में मेरे माँ बाप के साथ रहती थी। रही बात नाज़नीन की, तो उसे भी इतने महीनों से देख रहा था। ऑफिस के बाद उसकी सारी तवज्जो उसकी अपनी ज़ात पर होती थी। उसकी तो लड़कियों से भी ज़्यादा दोस्ती नहीं थी और ना ही वो कहीं आया जाया करती थी। मगर शक का कीड़ा अब मेरे जहन में खुलबुली मचा रहा था। अब मैंने महीने में 2 मरतबा गाँव में चक्कर लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं फरजाना को भी परखना चाहता था और नाज़नीन को भी। लेकिन मेरे इस तरह आने जाने की वजह से नाज़नीन को शक होने लग गया और पता नहीं किस तरह वो ये जान गई कि मैंने गांव में शादी की हुई है। इसने उस बात पर बहुत हंगामा किया, बल्कि उसके वालिद ने भी मुझसे ये डिमांड की कि मैं अपनी पहली बीवी को तलाक दे दूं। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि फरजाना उम्मीद से थी और ऐसी हालत में मैं उसे हरगिज़ नहीं छोड़ सकता था। बल्कि उसके बाद भी मैं उसे नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और मेरी ख़ानदानी बीवी होने की हैसियत से उसकी अहमियत भी उतनी ही ज़्यादा थी। जब मैंने नाज़नीन को साफ इनकार कर दिया कि मैं फरजाना को किसी सूरत में भी नहीं छोड़ूंगा, तो वो मुझसे खफा रहने लग गई। मेरी तवज्जो तो वैसे भी शहरोज़ की बीवी की तरफ ज़्यादा थी, इसलिए मैंने नाज़नीन को मनाने की कुछ ज़्यादा कोशिश भी नहीं की। हाँ, लेकिन उस पर नज़र रखने लग गया था, क्योंकि शहरोज़ की बीवी ने मेरे दिल में जो शक पैदा कर दिया था, अब वो मुझे चैन नहीं लेने देता था। एक दिन मैं ऑफिस के लिए निकला तो ऑफिस जाने की बजाय अपने घर के मेन रोड पर ही गाड़ी रोककर खड़ा हो गया। आधे घंटे बाद नाज़नीन की गाड़ी को वहाँ से निकलते हुए देखा तो मैंने उसका पीछा शुरू कर दिया, क्योंकि वो ऑफिस के रास्ते से नहीं जा रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी से चोरी चोरी मिलने जा रही है और आज मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूँगा। लेकिन जब वो एक शॉपिंग मॉल के सामने रुकी तो मैं भी वहाँ पर रुक गया और फिर कार से उतरकर उसके पीछे चला गया। वो 1 घंटा शॉपिंग करती रही। मैं चोरी छुपे उसे देखता रहा और फिर वो वापस गाड़ी में बैठकर घर चली गई। तो मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि मैंने वक्त भी ज़ाया किया और हाथ भी कुछ नहीं लगा। लेकिन मैंने सोच लिया था मैं ये जान कर ही रहूँगा कि मेरी बीवी भी क्या शहरोज़ की बीवी जैसी है। कुछ दिन बाद नाज़नीन ने ऑफिस जाना बंद कर दिया। वो कहती थी कि जब तुम्हारी पहली बीवी घर में रहकर ऐश कर रही है तो मैं किस लिए अपने आप को खपाऊं। मैंने उसे कहा कि शौक से घर रहो, मैं तो ये कहता भी नहीं हूं कि तुम काम करो। ये सुनकर वो खामोश हो गई। फिर एक शाम जब मैं ऑफिस से वापस आया तो नाज़नीन के कमरे में से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। पता नहीं कोई उसके साथ कमरे में मौजूद था और आज मुझे मौका मिल गया था कि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ सकूं। मैं कमरे के बाहर खड़ा होकर बातें सुनने की कोशिश कर रहा था और जो वो कह रही थी वो सुनकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो पता नहीं किससे कह रही थी कि मैंने तुमसे जान से बढ़कर मोहब्बत की और तुमने मेरे साथ धोखा किया और अब चाहकर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। काश ऐसा ना होता तो मैं तुम्हें छोड़ देती और तुम ये बात समझते ही नहीं हो। ये कहकर उसने रोना शुरू कर दिया। मुझे बेहद गुस्सा आ रहा था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि कमरे में नाज़नीन के अलावा तो कोई भी नहीं था और वो बेड पर बैठी हुई रो रही थी। मुझे ऐसे देखकर वो भी हैरान हो गई। उसके हाथों में हमारी शादी की तस्वीर पकड़ी हुई थी, तो मैं समझ गया कि वो मेरी तस्वीर से बातें कर रही थी। मैं जैसे ही कमरे के अंदर गया वो भागकर मेरे पास आ गई और कहने लगी कि मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहती थी, पर अब मेरे साथ भी वही मजबूरी है जिससे तुम्हारी पहली बीवी मजबूर हो चुकी है, क्योंकि कोई भी लड़की इस तरह खुश नहीं रह सकती।
कि उसका शौहर 2-2 कश्तियों में सवार हो। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने उससे कहा कि तुम दोनों मेरी इज्जत हो, और जो इज्जत होती है वो सबसे अहम होती है, इसीलिए तुम दोनों मेरे लिए अहम हो। तो इस बात को समझने की कोशिश करो। वो भी तुम्हारे जैसी है और अब मैंने फैसला कर लिया है कि उसे भी यहीं लेकर आऊँगा और तुम दोनों को एक ही घर में अपने साथ रखूँगा, ताकि मुझसे दोनों के हकूक़ में कोई कोताही ना हो। ये सुनकर नाज़नीन ने इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि अब वो जिस कंडीशन में थी वो खुद फरजाना की कैफियत को समझ रही थी, और मैं दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था कि मैंने एक आवारा मिजाज औरत की बातों में आकर अपनी बीवियों को छोड़ा नहीं था। आज इस बात को 3 साल गुजर चुके हैं। मैं फरजाना को भी शहर वाले घर में ही ले आया था, और पहला घर बेचकर अब मैंने एक बंगला खरीद लिया था ताकि दोनों सुकून से रह सकें। अब मेरे यहाँ एक बेटा और बेटी है, लेकिन मेरी दोनों बीवियाँ एक दूसरे के बच्चों को भी उसी तरह संभालती हैं जैसे अपने सगे बच्चे को, और मैं भी खुश हूँ। नाज़नीन ने फरजाना को भी अपनी तरह थोड़ा बहुत मॉडर्न बना दिया है, और अब मुझे अंदाज़ा होता है कि असल खूबसूरती इंसान के अंदर होती है, वरना महंगे से महंगा लिबास पहनकर भी अक्सर लोग बेमोल ही रह जाते हैं, जैसे कि शहरोज़ की बीवी थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।